وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو تمہاری اذان کو مذاق کرتے ہیں، اذان کو مذاق کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ قرآن رہنمائی کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے اپنے ماننے پڑھنے والوں کو کہ تمہاری نماز، تمہاری اذان کی بھی اس کے بھی مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا بناتے ہیں، اس کو بھی کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آیت مبارکہ نمبر 58 سورہ مائدہ کی فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب تم آواز دیتے ہو، ندا دیتے ہو، پکارتے ہو، اذان دیتے ہو نماز کے لیے، اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ میں اتنا پڑھا لکھا، میں دنیا کی ہارورڈ، آکسفورڈ، پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، لا یعقلون، کوئی عقل نہیں۔ اور جس کو رب کی پہچان نہیں، وہ عقل مند کیسا؟ جس کو اپنے مالک کا پتہ نہیں۔ جانور رکھیں نا، جانور اپنے پاس، اس کو پیار کریں، نہلائیں، کھلائیں، وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ جانور تو اشرف ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تبھی تو کہا کہ جس کو رب کی پہچان نہیں، رب کے رسول کی پہچان نہیں، شریعت کی، دین کی پہچان نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ بل ہم اضل کیوں کہا؟ جانوروں سے بدتر کیوں کہا انسان کو؟ اس لیے کہ جانور، بھینس اپنے مالک کا چارہ کھا کر دودھ دیتی ہے، وہ اپنے مالک کو سرفراز کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اور تو مالک کو سیدھا ہو جاتا ہے۔ مالک کوئی سیدھا مالک کہتا ہے یہ کیا نظام ہے تیرا؟ کتنی جرأت ہے؟ کون لوگ ہیں یہ مذاق؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل ہی نہیں، شعور نہیں ہے، اور جتنے افکار باطلہ، طرق فاسدہ، جتنے یہ لوگ ہیں، ان کو اپنے انجام کی فکر نہیں اور منزل کا پتہ نہیں، اسی لیے بے شعور ہے۔ ایک بندے نے ملتان جانا ہے اور اسلام آباد کی بس پہ بیٹھ جاتا ہے، پوچھنے میں بتاتا کہ میں نے ملتان جانا ہے۔ پہلا جملہ آپ کا بڑا ہی بیوقوف ہے بھائی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، اتنے وسائل آ گئے، پھر بھی تجھے پتہ نہیں؟ یہ تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے، یہ تو گھنٹے 2 گھنٹے واپس آ گئے، ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اور وہ اگر منزل چھن گئی، وہ اگر راستہ ہی بھٹک گیا تو واپسی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان لوگوں کے رہنما کے بارے میں، یہ جو بے عقل ہیں، ان بے عقلوں کا بڑا لیڈر اور بڑا بے عقل، سب سے بڑا، جب اذان ہوتی ہے نا، فرمایا شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، یہ بھاگ کھڑا ہوا۔ صرف بھاگتا نہیں ہے، لفظ یہ فرمایا کہ اس طرح بھاگتا ہے جس طرح اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کبھی گدھے کو دیکھا ہے؟ جب اس کو مارے نا
تو بھاگتا ہے اور پھر اس کا پیشاب بھی نکلتا ہے تو پھر اس کا لید بھی نکلتی ہے، اس طرح بھاگتا ہے۔ تو گدھے کی آواز اور اس کا بولنا لاہور اسی لیے پڑا گیا نا، شیطان بھاگتا ہے اور اس کی آواز خارج ہو رہی ہے، اذان ہو گئی پھر واپس آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، ہمیں اقامت کو تکبیر کہتے ہیں نا، جب ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اذان ہوئی بھاگ گیا، پھر واپس آیا، پھر تکبیر ہوئی پھر بھاگ گیا، تکبیر ہو جانے کے بعد پھر نماز میں انسان کھڑا ہو کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کو موقع دیا جا رہا ہے، شیطان کو۔ اللہ اگر فیصلہ کر دے میں نے قریب نہیں آنے دینا تو ایسی تیسی شیطان کی، اللہ خود دیکھ رہا ہے، کہتا کر لے جو کرنا، میرا بندہ ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو کر ہی نہیں کچھ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندے کو بھٹکا دوں گا، لٹکا دوں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں نا ان پہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ موقع دیا، آ گیا، اب بندہ نماز میں کھڑا ہو گیا، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے وہ بات یاد کر، وہ واقعہ یاد کر، آتا ہے نا نماز میں یاد، پرانے واقعات یاد آتے ہیں، وہ زندگی کا واقعہ بندہ گھومتا ہے، یاد کرتا ہے، سارے حساب کتاب یاد آ جاتے ہیں، میں نے فلاں دوست اتنے لینے ہیں، اس کو اتنے دینے ہیں، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا، دغا فریب، سب کو یاد آ جاتا ہے۔ چھوٹے چند لمحات میں اتنی زندگی کی ریل چلتی ہے، سب کو یاد آ جاتا ہے، وہ یاد کروا رہا ہے، اور پھر بندہ بھول جاتا ہے میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے تشہد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، سجدے میں نے کتنے کیے، بعض اوقات بھول جاتا ہے بندہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، آپ نے فرمایا میرے امتی اگر ایسا ہو جائے، خیال آ جائے، پھر پریشان نہیں ہونا، کیا کرنا ہے؟ سلام سے پہلے 2 سجدے کر لینے، پھر میرا رب جانے، جتنی لغزشیں جتنی کوتاہیاں ساری اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ محبتیں ہیں نا، دین کا، اسلام کا جو پیغام ہے وہ ہے محبت، وہ ہے خیر خواہی، دین ہے ہی خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، مختصر حدیث ہے 2 لفظوں کی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لیکن جو بندہ اس کو چھوڑ دے، خیر خواہی اختیار ہی نہ کرنا چاہے، پھر اس کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ پھر آیت مبارکہ سن لیں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نے اذان دی، تاذین ہوئی، اللہ کا آواز آیا، ان لوگوں نے اپنے گرو کی طرح، اپنے سرغنے کی طرح اس اذان کو کھیل اور تماشا بنا دیا۔ یاد رکھو ذالک بأنہم لا یعقلون، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کو عقل نہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، وہ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔